بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کے 10 سال بعد تک سیدنا علی شیر خدا نے دوسری شادی نہ کی۔ اپنے بھائی عقیل کے اصرار پر انہی کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کو تلاش کرو۔ شجاعت و بہادری کے لیے مشہور قبیلے سے حضرت عقیل نے ایک پاک اور بہادر خاتون کا انتخاب کیا۔ خدا کی کرنی ایسی کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بعد میں وہ ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت سیدنا علی کو اللہ پاک نے ام البنین کے بطن سے 4 بیٹے عطا فرمائے جو چاروں ہی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بہادر بچوں میں سب سے جری اور طاقتور کو دنیا عباس کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عباس چاروں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ کیسے بہادر اور صبر کا پہاڑ ثابت نہ ہوتے کہ جن کے والد شیر خدا اور ماں بنو کلابیہ کی مشہور تیر انداز تھی۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹا کر بوسہ دیتے اور آنسو بہاتے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی سے پوچھا، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس وہی دن تھا کہ جب حضرت عباس کے امتحانات شروع ہوئے جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے پڑھنے نہ دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اسی لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کیا، عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت سیدنا امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، اسی لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ اب شمر نے حضرت عباس سے کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسے رسول سے غداری کروں؟ چنانچہ شیمر اور ابن زیاد اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوئے، اور پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں ہونے لگیں تو حضرت عباس نواسہ رسول سے عرض کرتے ہیں کہ آقائے حسین، اب مجھے بھی اجازت دیجیے میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ یہ تو ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ سے دیکھا تو خالی مشکیزے کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو کہ میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا کو اجازت دیجیے کہ وہ نہر سے پانی لے کے آئیں۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ حضرت زینب کے خیمے میں آتی ہیں۔
جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس کے نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں، میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب، شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو تو کوئی ان کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریا فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ جب مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا تو پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر دوستو، عباس سے وفادار ہے کوئی شخص اس دنیا میں؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ نے فوری پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور وہ بھی قلم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی لگتے ہیں اور پانی بہنے لگتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتی ہے۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر انور اپنی گود میں لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ تمام شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے گردنوں سے سر اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھایا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی میرے بابا حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہوں حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف